بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 80۔ اپنی زندگی کے تجربات کی کایا کلپ۔ درد سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں چیزوں کو دیکھنے کے اپنے زاویہ نظر میں لازماً تبدیلی کرنا ہوگی۔ زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے عموماً اس بات کو سمجھنے کی کوشش میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ چیزیں ایسے کیوں ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہماری توجہ اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں کیسے رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ زندگی کے ہر تجربے کو رحمت میں بدلنے کی ایک حیران کن راہ موجود ہے۔ یہ اختیار ہمارا ہے اور اس قوت کا مکمل انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ زندگی کا ہر تجربہ ہمیں مندرجہ ذیل تین سے کسی ایک بعض یا وہ وجوہات کی بنا پر دیا جاتا ہے، بطور سزا، رحمت یا امتحان۔ اگر ہم ان تینوں ممکنات کا جائزہ لیں اور اپنے رد عمل کا تعین اس کی روشنی میں کریں تو ہر تجربہ آسان ہو یا مشکل ایک رحمت بن جائے گا۔ زحمت سے وہ رحمت بن جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذہنی اور جذباتی توانائی اس بات پر صرف کریں کہ کیوں، اور حیران ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے رد عمل پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اگر ہم پشیمان ہوں تو ہر تجربہ، حتیٰ کہ وہ بھی موجود جو بطور سزا ہو، رحمت میں بدل جاتا ہے اور تزکیے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے ملنے والے کسی بھی رزق کو نعمت میں تبدیل کرنے کا طریقہ اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ اظہار تشکر ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ الوحی قرآنی طریقہ کار میں بتایا گیا ہے۔ قرآن میں ہے سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7۔ اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ آزمائشیں ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پیش آنے والے تجربات ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں اور زندگی کے واقعات کو ہماری راہ میں اس لیے رکھتا ہے کہ ہمارے صبر کے لیے موقع پیدا ہو، خدمت کا موقع ملے اور اصلاح کر سکیں، چمک سکیں، صبر کا مظاہرہ کر سکیں۔ زندگی کا ہر تجربہ ایک موقع ہے، بجائے اپنے زندگی کے ہر پہلو کی تشخیص میں الجھ کر رہ جانے کے ہمیں اپنی توانائی اس بات پر خرچ کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو کو استعمال کر کے بہتری پیدا کر سکیں۔ خدا سے کھیلنے اور اس کے الوحی نمونے کے روبہ عمل ہونے کے اندرونی طریقے کو جاننے کی کوشش کیے بغیر راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو آگے بڑھنے کے زینے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ مستقل طور پر وہ طرز زندگی اختیار کرو جو توبہ، تشکر اور صبر سے مملو ہو۔ ہم ہر رکاوٹ کو ایک اوزار میں بدل سکتے ہیں اور روحانی اور نفسیاتی عروج سے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ شفا کا پیغمبرانہ نسخہ۔ جب ہم پیغمبروں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں شفا یابی کے ایک نسخے کا خاکہ نظر آتا ہے۔ ان سب نے وہ مظہر بن کر دکھایا جس کی پیروی ہر مشکل میں مومن کو کرنی چاہیے۔ جناب ایوب علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ اپنے بچے، دولت اور اپنی صحت کھو دینے کے بعد درد کے انتہائی عروج پر قرآن میں ہے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اپنی تکلیف کے باوجود جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی تمام تر امیدیں اپنے رب سے وابستہ کیے رکھیں۔ جب ہم جناب یعقوب علیہ السلام کی مثال دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل یہی سبق ملتا ہے۔ آپ نے اس نقطے پر اپنے 2 بیٹوں اور اپنی بینائی کو کھو دیا تھا۔ اپنے درد کے عروج پر آپ نے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا، سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 86 سے 87۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ تو دوں گا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ان مثالوں میں سے ہم شفا یابی کا ایک طاقتور نسخہ اخذ کر سکتے ہیں اور اپنے درد اور کھو دینے کے احساس کے عروج پر
یعنی صرف ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے اور اس سے صبر شکر سے کام لینا ہے جو لوگ میری ویڈیوز سن رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کمنٹس کریں، اگر اچھی نہیں لگ رہی تو بھی کریں، اور اچھی لگ رہی ہے تو بھی مہربانی آپ لوگوں کی، اور کوشش کریں کہ پلیز شیئر کر دیجئے اس کو، اچھا لگے گا مجھے۔ شکریہ۔